اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں مگر کافر، یعنی کہ جو جھگڑا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہو جاتا ہے وہ سینہ تان کے چل رہا ہوتا ہے، اور ایمان والے اپنی نظروں کو نیچے کر کے چل رہے ہو۔ کہا نا ایمان والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ کون سی نگاہ؟ یہ والی نہیں جس سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، دل کی نگاہ نیچی کر لیجیے ہیں۔ جب دل کی نگاہ نیچی ہو جاتی ہے تو اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو شکر کرو کہ تم شریعت عیسیٰ میں نہیں ہو، نہیں تو تمہیں سوچ لینے پہ ہی گناہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اتنا کرم کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی عمل تم نے اگر سوچ لیا اور نہیں کیا تو ہم اس کو گناہ میں نہیں لکھیں گے، لیکن کوئی برائی سوچ لی اور اگر نہیں کی تب بھی ہم نہیں لکھیں گے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکل پر آپ کو دل کو آپ کے بچا لیا، نہیں تو اگر دل کو نہ بچائیں تو ایک امتی مجھے نہیں دکھتا ہیں۔ کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے شیطان، عجیب عجیب قسم کی باتیں ڈالتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومن کے اندر آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے نوح کی قوم اور بعد کے گروہ نے جھٹلایا۔ مطلب یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے کہ آج آپ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سوا کہیں راستہ نہیں ہے آپ کا۔ یہ جو آج آپ سے مد مقابل ہیں یہ موسیٰ کے مسلمان ہیں جن کو یہودی کہتے ہیں، ان کی بھی یہی تباہی کی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب چھوڑ دی۔ ہماری بھی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب چھوڑ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے بات کرتا ہے، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ خدا سے بات کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ میری مدر لینگویج عربی نہیں ہے، لیکن بہت سارے مفسرین اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر دے، وہ بڑے اجر کے مستحق ہیں جنہوں نے ہمیں عربی کو اردو میں ترجمہ کر کے دے دیا۔ فارسی والوں نے پہلے فارسی میں کنورٹ کیا اس کو، پھر یہ سندھی میں کنورٹ ہوا، پھر آخر میں اردو میں کنورٹ ہوا۔ تو آج ظاہر بات ہے ہماری مدر لینگویج تو اردو ہی ہے، میں تو کم از کم اردو ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اگر مجھے فارسی میں کوئی کہے کہ بھئی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ نہیں، آپ چائے پیتے رہ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اردو میں کہے گا تو میں فوراً بھاگوں گا۔ بہت سارے عربی کے ایسے الفاظ ہیں جو میں آپ کو کہوں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر آپ کی برائی ہوگی کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اگر وہی بات میں آپ کو اردو میں کہوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، ایجیٹیشن کریں گے ہیں۔ اگر صاحب طاقت نہیں ہوں گے تو دل میں ضرور کریں گے۔ تو پھر انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑے کے اس سے حق کو ٹال دیں تو میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ کب پکڑتا ہے؟ جب آپ حق کو جھٹلا دیتے ہیں، جب اس کی آیتوں سے منکر ہو جاتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اقرار کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے لیے جان دے دیں گے، رسول کے لیے جان دے دیں گے، مال دے دیں گے، لیکن ہمارے عملی مظاہروں میں اس کا سارا انکار دکھتا ہے۔ اب انکار کی طرف ہے۔ اللہ ہم سے اچھائیاں چاہتا ہے، برائیاں نہیں چاہتا۔ تو آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ کے گھروں میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ساس کی برائی، نند کی برائی، بھاوج کی برائی، تو پورا معاشرہ برائی میں ہی تو مبتلا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں حکومت صحیح ہو جائے۔ ارے بھائی حکومت تو جب صحیح ہوگی پہلے آپ کے گھر کی حکومت صحیح ہو جائے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں آپ کے لوگ کتنی بات مانتے ہیں، آپ کے بھائی بہنوں میں کتنی محبت ہے،
تو نبی نے تو غیروں کو مسلمان بنا کر کے اور کہا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ مومن مسلمان، مومن عورتیں، مومن مرد یہ آپس میں رفیق ہیں، سورہ توبہ، یعنی دوست ہیں۔ تو مومن کے اندر مرد اور عورت کا ایک رشتہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کر دیا، یعنی دوست ہیں، یعنی اچھی باتوں کے دوست ہیں، علم کے دوست ہیں، حلیم کے دوست ہیں، عزیز کے دوست ہیں، لیکن فزیکل دوست نہیں ہیں، یعنی یہ روحانی ہے، سیکھ سکتے ہیں، آپ ہر بات پوچھ سکتے ہیں۔ تو یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ اچھا، آپ یہ نہ سمجھیے کہ بہت سے بزرگان دین آئے اور وہ کہتے گئے کہ بھئی آپ راہ پہ آ جائیں، آپ راہ پہ آ جائیں، اور سندھ کے اندر بہت مسلمان کیے، ہند کے اندر خواجہ غریب نواز نے بہت سارے مسلمان کیے، جو آج آپ کو راجپوت جتنے بھی کمیونٹیز دکھتی ہیں یہ سب ہندو تھیں نا، ان کو مسلمان کیے۔ اور وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور وہ جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے رب ہمارے، تیری رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ تو توبہ کی، استغفار نہیں لکھا ہوا ہیں؟ کون مانگ رہا ہے آپ کی؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ ویسے یہاں مسلمین نہیں لکھا، لیکن ترجمے میں انہوں نے مومن کو مسلمان کر دیا ہے، تھوڑا سا یہ مسٹیک چل رہی ہے، کیونکہ مومن الگ ہوتا ہے، مسلمان الگ ہوتا ہے، انسان الگ ہوتا ہے، اور جو ایمان نہیں لایا وہ جانور سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے کہ اب اس وقت پوری قوم کو توبہ کرنی ہے اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، تاکہ وہ آپ کو اچھی چیزیں بتا سکے۔ تو یہ جو فرشتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے توبہ کی، یعنی توبہ کس نے کی؟ سب صحابیوں نے نبی کے ہاتھ پہ توبہ کی، یعنی بیعت کی کہ اے نبی میں اتنا گناہگار ہوں، کہا جاؤ آج سے معافی ہو گئی، اب نہیں کرنا، توبہ ہو گئی۔ تو توبہ کے لیے آپ کو ایک اللہ والا چاہیے جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں، اور پھر اس دعا کے بعد اے ہمارے رب، اب یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر، یعنی باغ عدن میں داخل کر، یہ ایک جنت کا باغ ہے جن کا تم نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہو، ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولادوں میں، بے شک تو ہی عزیز الحکیم ہے۔ یعنی کہ پہلے آیت کے سورہ کی شروع میں عزیز العلیم کا ذکر ہوا، اب کس کا ذکر ہوا؟ عزیز الحکیم، یعنی کہ اب حکمت کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا کہ کچھ فرشتے دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے کہ اے رب ہم مغفرت مانگتے ہیں، کیوں؟ اے رب ہمارے، تیری رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے۔ لیکن آپ دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں،
تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی، تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب توبہ کریں، اور اس کے بعد جب آپ حمد کریں گے، استغفار کریں گے، پھر آپ کو کوئی نیک آدمی مل جائے گا اور وہ بیعت کر لے گا آپ کو، وما علینا الا البلاغ المبین۔